آج ہم مثالی مسلمان کورس کی ایک ایسی حدیث کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ایک سچے طالب ہدایت، ایک سچے مومن کے دل کی آواز ہے۔ یہ حدیث ہمیں سیدنا ابو العباس سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ملتی ہے، جنہوں نے ایک شخص کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نے وہ سوال کیا جو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس نے یہ سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نا، تو یہ گویا انسان کی فطری پیاس ہے، ایک طرف رب کی رضا کا حصول اور دوسری طرف مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملوں میں اس کی وہ بنیادیں رکھ دی جو صدیوں تک امت کے لیے رہنما بن گئی۔ یہ حدیث نہ صرف تزکیہ نفس اور اخلاقی تعمیر کا ایک جامع خاکہ ہے، بلکہ آج کے مادی دنیا میں بٹکے ہوئے مسلمان کے لیے ایک روشنی کا مینار بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ اور دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الحادی والثلاثون، 31 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، فقال، پس اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلونی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ کیسا اس نے اہم سوال کیا صحابی نے، یعنی اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل میں کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی جو ہیں وہ مجھ سے محبت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فقال یا رسول اللہ دلونی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں، ایک تو اس کو یہ فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے نا اس سے بھی بے رغبت ہو جا، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اس نے دو چیزوں کا سوال کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان دو سوالوں کا دو اہم پہلو انداز میں، اہم جو ہیں ان کے پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کیا سوال کیا تھا؟ دلونی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ لوگ، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اور دو لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، مال و دولت، اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ یہ کتنی اہم حدیث ہے اور اس نے کتنا اہم سوال کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیسا جو ہے وہ اہم جواب دیا ہے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے بندوں کی محبت حاصل کرنے کا گر سکھایا گیا ہے، یعنی وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا رول ہے، وہ کیا جو ہے اصول ہے جس سے اللہ بھی انسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ بھی انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل بتا دیا۔ انسان کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور تمام مخلوقات کے ہاں محبوب بن جائے، یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرے اور لوگ بھی اس سے محبت کریں۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حل بتا دیا۔ دنیا سے یعنی بے رغبت ہو جا، یعنی ازہد فی الدنیا، دنیا سے جو ہے تم بے رغبت ہو جا۔ دنیا سے زہد و بے رغبتی کی ایک فضیلت والا عمل ہے، یعنی دنیا سے بے رغبت ہونا ایک فضیلت والا عمل ہے اور اللہ کی محبت کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو زہد آخرت میں نفع نہ دینے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، یعنی انسان کہتا ہے نا اس کے اندر بڑا زہد و ورع ہے۔ بھائی زہد کہتے کسے ہیں؟ زہد اسے کہتے ہیں کہ آخرت میں نفع نہ دینے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، یعنی جو چیزیں تمہارے لیے آخرت میں کامیابی یا آخرت میں فائدے کا سبب نہیں نہ بڑھ رہی، ان کو چھوڑ دینا، اس چیز کا نام ہے زہد۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کی بنا پر انسان دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا، یعنی انسان کے اندر سے وہ جو زہد آ جائے
ایسی چیزیں وہ لوگوں کی دنیا کے اندر جو کچھ مال و دولت ہے اس سے جو ہے بے رغبت ہو جائے تو اس کے دل میں جو ہے دنیا کا لالچ آئے گا ہی نہیں، بلکہ اس کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مصداق ہوتی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسا کوئی پردیسی یا راہ گزر مسافر رہتا ہے. یعنی پھر اس پر یہ حدیث فٹ آئے گی، جب وہ دنیا کے مال و دولت سے بے رغبت ہو جائے گا نا تو اس کی حالت اور اس کا وہ کس حدیث کی مصداق میں ٹھہرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے. اجنبی وہ مسافر کیسے رہتا ہے؟ مسافر جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ طے کر رہا ہے تو راستے میں ایک سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر جسم کو جو ہے وہ سسکانے کے لیے تھوڑی دیر رکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. وہ درخت کی چھاؤں کو، اس جناب زمین کو وہاں پہ چھوڑ کے اپنی منزل کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اپنی منزل کی طرف جو ہے رواں دواں ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کے ایسے ہی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا کے اندر میں مال و دولت ہی جمع کرنے لگ جاؤں، یہی میری جو ہے وہ کامیابی ہے، یہی میرا سارا کچھ ہے. نہیں، بلکہ اس کی جو ہے نظر آخرت پر ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ زہد دنیا سے کنارہ کشی کا نام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے دلچسپی اور اس کے لالچ، اس کی محبت دل سے نکال دینے کا نام جو ہے وہ زہد ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ زہد انسان جو ہے وہ کہے کہ میں جو ہے دنیا سے بے رغبت ایسا ہوں گا کہ دنیا کے ساتھ جو میرا جو لین دین ہے، میرا رہن سہن ہے، وہ ایسے ہی جو ہے ختم ہو جائے. میں اپنے ساتھ اپنے کپڑے لوں اور چند چیزیں کھانے پینے کی لوں اور دور جنگل اور پہاڑوں میں نکل جاؤں، وہاں پہ جا کے صرف اللہ کی عبادت کروں، نہ کوئی میں دنیا کے معاملات میں پڑوں گا، نہ دنیا کے کوئی کام کاج یا دنیا کی اس طرح میری سوچ پیدا ہوگی یا دنیا کے اندر میرا دل پیدا ہوگا. اس چیز کا نام نہیں ہے زہد. زہد جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کی جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے دلچسپی اور اس کے لالچ اور اس کی محبت دل سے نکال دینے کا نام جو ہے وہ زہد ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی، دنیا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھے کہ انسان میں دنیا سے بے رغبت ایسی ہوں گا جیسے جو ہے وہ دور جنگل میں چلا جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، تو اس حوالے سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی آتی ہے نا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آتے ہیں، ان میں سے آ کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق سیدہ عائشہ سے پوچھا. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت، رات کو اٹھ کے قیام بھی کرتے ہیں، یہ معاملات بھی کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی، ساری چیزیں سنی، انہوں نے کہا ہماری تو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہیں، یعنی گناہوں سے مبرہ اور منزہ ہیں، ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری عبادت ان کے مقابلے میں معمولی سی ہے. تو ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو جنگل میں چلا جاؤں گا اور ہمیشہ وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت ہی کروں گا. دوسرا کہنے لگا میں تو ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا، کبھی جو ہے روزہ افطار ہی نہیں کروں گا، یعنی کوئی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرا کہنے لگا میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، شادی نہیں کرواؤں گا، بلکہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو بلایا اپنے پاس، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں جناب اللہ کی عبادت کرتا بھی ہوں، رات کو اٹھ کے نفل و نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور کسی دن روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی روزہ افطار بھی کرتا ہوں، کسی دن روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں. اسی کے ساتھ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، نکاح بھی کی ہیں، میں اپنی خواتین کے جو ہیں حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تمام معاملات دنیا میں رہتے ہوئے ساری یہ ضروریات کو ساتھ ساتھ لے کے جو ہے تمام معاملات کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. اگر تم ایسا کرو گے تو تم سمجھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے تم ہٹ جاؤ گے، نکل جاؤ گے، تم تو پھر وہ رستہ اختیار کر رہے ہو نا. یعنی تم نے یہ سمجھا کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اور اس سے ہٹ کے جو ہے تم یہ نیت کر رہے ہو کہ ہمارے جو ہیں دین کے اندر یہ چیز کمی ہے اور اس میں جو زیادتی کا سبب بڑھ رہی ہے، تو یہ چیز، اس چیز کا نام زہد و ورع نہیں ہے. زہد و ورع نام اس چیز کا دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے دنیا کے مال اور دنیا کے لالچ اپنے دل سے نکال دینا، اس چیز کا نام جو ہے وہ زہد ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اگر وہ جانتے ہوتے. تو دنیا کی عیش و راحت کے لیے بعض لوگ
حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حالانکہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں یہ دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی یہ راحت اور سکون کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یعنی دنیا کے اندر وہ اپنی تمام طرح کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، فیسیلیٹیز حاصل کرنے کے لیے اور عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی من چاہی اور زندگی گزارنے کے لیے، اپنے لیل و نہار، اپنے جو ہے شب و روز اپنی خواہشات کے مطابق گزارنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا انسان۔ وہ ایسا بھولتا ہے، ایسا دین کو پیچھے چھوڑتا ہے، وہ اپنی روایات، اپنے جو ہیں قصے کہانیاں اور اپنے بڑوں کی جو ایجاد کردہ رسم و رواج ہیں اس کو آگے رکھتا ہے اور جو ہے دین کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری جو ضروریات ہیں، وہ میری من چاہی زندگی جو ہے، میں جو چاہ رہا ہوں وہ تو پورا ہو نا۔ تو ایک مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی عیش و عشرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی تکلیف اور دنیا کی پریشانی ایک مومن بندے کے لیے یہ آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، روز قیامت جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس پر جہنم جو ہے واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کبھی جو ہے پریشانی، کبھی مصیبت اور کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ عیش و عشرت من چاہی زندگی بسر کر کے آیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم کا ایک گوتا لگائیں گے۔ جہنم کا ایک گوتا لگوانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی راحت دیکھی ہے، دنیا میں کبھی سکون دیکھا ہے؟ جو ساری زندگی خوشحال زندگی بسر کر کے آیا ہے، ساری زندگی جو ہے اپنی عیش و عشرت میں اس نے زندگی بسر کی ہے۔ جب جہنم کا ایک گوتا لگایا جائے گا، دنیا کی تمام وہ خوشیاں، تمام وہ عیش و عشرت بھلا دے گا، کہے گا دنیا میں میں نے کبھی جو ہے خوشی دیکھی نہیں ہوگی۔ اور ایک شخص وہ بھی ہوگا جو دنیا کے اندر رہتا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو جناب صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہوگا، اور دنیا میں رہ کے اس سے کبھی خوشی جو ہے وہ آئی نہیں ہے، عیش و عشرت نے اس نے عیش و عشرت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جنت واجب ہو چکی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کا ایک نظارہ کروائیں گے، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے؟ کہے گا کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزارا ہوگا؟ تو وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھ کبھی سختی والا عمل آیا ہی نہیں ہے، میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ اب اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں نے کبھی پریشانی اور مصیبت دیکھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کے آگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے آگے یہ دنیا کی پریشانی، دنیا کی مصیبتیں کیا ہیں؟ یعنی انسان سمجھتا ہے نا یہ میں پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، یار میں بڑا دکھی ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اگر تمہیں پریشانی آ رہی ہے نا، مصیبت آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اگر آپ عمل کر رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں، اس کے باوجود مجھے دکھ مل رہا ہے، اس کے باوجود لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، میں حق پر ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں، پھر بھی مجھے پریشانی آتی ہے، میں مسلمان بھی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اس کے باوجود مجھے پریشانی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اگر یہ پریشانیاں تکلیفیں تم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے جو ہے برداشت کر رہے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جنت کے نعمتوں کے مقابلے یہ دنیا کی پریشانیاں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، جس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے، جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پاسداری کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سلیقہ عین اس طرح ہو جائے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دی ہے، وما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرے تو اسے دنیا کی پریشانی مصیبت جو ہے وہ پریشانی مصیبت لگتی نہیں ہے۔ یعنی ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اگر جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو اگر کوئی تیر بھی لگ جاتا ہے تو صحابی کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابی کہتا ہے یار ایسے کرو، اگر جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا نا تو پھر آپ نے میرے جسم سے تیر نکالنا ہے، ایسے نکالو کہ مجھے دکھ ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے جو ہے وہ اذیت ہوگی، جب میں نماز پڑھ رہا ہوگا تو تب آپ نے میرے جسم سے ہے وہ تیر کو نکال لینا ہے۔ یعنی تیر نکالا، یعنی ان کا مگن اس قدر نماز میں، اس قدر ان کی نماز میں خشوع اور خضوع، اس طرح وہ عبادت اللہ کی عبادت اس طرح مگن ہو کے کیا کرتے تھے کہ دنیا کی یہ پریشانیاں، دنیا کی راحتیں، دنیا کے سکون، دنیا کی عیش و عشرت اس کو کوئی مقابلے نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے،
یعنی دنیا کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کے دل میں محبت آ جائے، پھر اس کو دنیا کی محبت کا جو ہے وہ طمع و لالچ رہتا ہی نہیں ہے، یعنی اس قدر۔ اور انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کی ہے، جب ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا ہے، پھر انہوں نے اپنے جسم کو جو ہے وہ بوٹیاں بوٹیاں تو کروا لیا ہے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے تو کروا لی ہے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر آنچ نہیں آنے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے کہا یہ جان ہے تو کیا ہے، یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے چوک پر سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، اور جناب سولی پہ لٹکا کہا گیا ایسے کرو تم سب کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جو ہے وہ کانٹا چبھ جائے یا ان کو برے القابات سے نوازو۔ انہوں نے کہا کیا میری تم کہتے ہو کہ ایک جان ہے، میری اگر 1000 جانیں ہو 100 جانیں ہو، میں ایک ایک کر کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ قربان کر دوں، لیکن مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر کوئی کانٹا بھی چبھے۔ یعنی اس قدر ان کی محبت اور اس قدر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ وہ اٹیچ ہوئے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ ایسے ہی ان کے اندر ایمان۔ اگر صحابیات کا دیکھا جائے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے کہا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ آل یاسر کو شہید کیا گیا، جناب ایک بڑے سے بڑا جو ہے وہ ایک کڑاہا جو ہے لا کے اس کے اندر تیل جلا کے تیل کو گرم کیا جاتا ہے، بچوں کو اس کے اندر پھینکا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے، لیکن ایک ماں کی ممتا دیکھیں، اس نے کہا چھوٹے بچے نے پھر بول کے کہا ماں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں تیار کی ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے اولادوں کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن رب کی دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ وہ دنیا سے ان کو پتا تھا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہے جیسے ایک بندہ جو ہے سمندر کے اندر ایک انگلی ڈبوتا ہے، انگلی ڈبونے کے بعد باہر نکالے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا اتنی اس کی جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، باقی پورے کا پورا سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے تیاری کیسی ہوگی؟ اس کے لیے تیاری یہ ہوگی کہ انسان دنیا کے معاملات سے نکلے، مادی وسائل سے نکلے۔ اس کے دل میں جب یہ مادیت پرستی، دنیا کے مال کی ہوس ختم ہوگی نا، اس کے دل میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہو اور وہ کہے کہ میرے دل میں آخرت کی محبت بھی آ جائے، تو ایک دل میں دنیا اور آخرت جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے آگ اور پانی جو ہے جمع نہیں نہ ہو سکتا، پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی، اگر آگ ہوگی تو جو ہے پانی اس پر آگ پر ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے نا۔ اسی طرح اگر انسان سمجھتا ہے کہ میرے دل میں دنیا کی بھی محبت ہو اور آخرت کی بھی محبت آ جائے، تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے دنیا کی محبت کو نکال کے اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو لے کے آنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ ہے، ایک کسی کا وہ قول ہے، قول یہ ہے کہ تھوڑی پر جو ہے تھوڑی چیز ہو لیکن وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے نا، تھوڑی چیز تمہارے لیے کفایت کر جائے، وہ زیادہ چیز جو تمہیں غافل کر دے اس چیز سے بہتر ہے۔ یعنی تھوڑی چیز جس پر تمہیں قناعت واقع ہو جائے، جس پر تمہارا گزارا بسر ہو رہا ہے، وہ زیادہ چیز سے، زیادہ مال سے جو ہے وہ بہتر ہے جو مال تمہیں اللہ کی راہ سے غافل کر دے۔ اس لیے تھوڑے پہ قناعت کرنا سیکھیں۔ اور مثالی مسلمان وہی ہوتا ہے جو تھوڑے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صابر اور شاکر رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صابر اور شاکر رہتا ہے، یعنی تھوڑی چیزوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ تو ایسا ہم نے مسلمان بننا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کس قدر اہم ہے۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان کے پاس موجودہ چیزوں کا لالچ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے مال و دولت سے بے رغبتی اختیار کی جائے، کیونکہ انسان اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو اپنے سے کم تر، حقیر اور ایک بوجھ سمجھتا ہے، مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائل سے بعض نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی جو آپ کے سامنے، آپ دور نہ جائیں، یہ جو فقیر ہوتے ہیں جب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ کے دل میں جو ہے ان کے لیے کراہت پیدا ہوتی ہے، یعنی دنیا سے وہ سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو وہ آپ کی نظروں میں وہ کمتر ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے، آپ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ دنیا کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، اور لوگوں کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے
فکر غم اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ پریشان بھی ہوتا ہے، وہ اپنی انسلٹ بھی محسوس کرتا ہے، بے چین بھی رہتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر بندہ بندوں سے بے نیاز ہو کر اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرے، اسی پر اعتماد اور توکل کرے اور اسی سے اپنی مرادیں مانگے، تو اس جہاں اس کے قلب و روح کو اطمینان و سکون بھی نصیب ہوگا، اسے جو ہے راحت بھی محسوس ہوگی، اور کسی قسم کا اسے رنج اور غم نہیں ہوگا، اور کسی قسم کی وہ اپنے آپ کو چھوٹا پن نہیں وہ ظاہر کرے گا کہ میں چھوٹا سا، یعنی وہ اللہ کے سامنے جب مانگے گا نا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کسی اور سے سوال کروں گا نا، دنیا دار سے، وہ اپنے آپ کو بطور چھوٹا پیش کرے گا، اپنے آپ کو کمی محسوس کرے گا، اور لوگ اسے کمی سمجھیں گے۔ اس لیے جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا نا، وہ سمجھے گا میرا اللہ جو ہے وہ مجھے تانا نہیں دے گا، میرا اللہ مجھے یہ نہیں کہے گا تو میرے در پہ کیوں آیا بھائی، تو نے میرا حکم نہیں ماننا، تو نے میری نماز تو پڑھتا نہیں ہے یا فلاں کام تو کرتا نہیں ہے، پھر بھی تو آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ یعنی لوگ دنیا دار تو یہ ہے نا، آپ ان کی ایک بات نہ مانیں تو وہ نیکسٹ دفعہ آپ اس کے پاس کسی حاجت کے لیے جائیں تو وہ آپ کی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بھائی فلاں وقت میں نے تجھے یہ کام کہا تو نے میرا کام نہیں کیا، میں تیرے کام کیسے آؤں؟ اس لیے اللہ کے در پہ جب آئے گا نا وہ بندہ، اللہ کے در پہ آ کے اللہ سے سوال کرے گا، اللہ تانا نہیں دے گا، اللہ مینا نہیں دے گا کہ تم پھر میرے در پہ آ گیا، میں نے پہلے بھی تجھے اتنی چیزوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے بندہ جو ہے اپنی مرادیں اور اپنی تمام ضروریت کو رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا بھی کرے گا، اس کی جو ہے ڈیمانڈیں بھی پوری کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے بے رغبت ہو کے اللہ کے ساتھ جڑنے کا جو ہے اس حدیث کے اندر طریقہ اور سلیقہ مل رہا ہے۔ اور دنیا سے زہد اور بے رغبتی جب تک شرعی حدود میں ہو قابل تعریف ہے۔ اگر دنیا سے بے رغبتی شرعی حدود میں ہے، شرعی حدود کے اندر رہ کے ہے، تو پھر قابل تعریف ہے۔ گمراہ صوفیوں کی طرح اپنے زہد کے نام پر خلوت گزینی یا خانقاہ نشینی ایجاد کی، یعنی خلوت نشینی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک بستی یا ایک جھونپڑی بنا لینا اور کہنا کہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہوں، تو اس چیز کی دین جو ہے ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دل سے جو ہے وہ دنیا کی محبت نکال دینا، اس چیز کا نام زہد و برا۔ کچھ لوگوں نے حلال کمانے، شادی کرنے، اولاد کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہونے اور علم حاصل کرنے کو دنیا داری سمجھ لی ہے، حالانکہ ان امور کا اسلامی شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ تمام طریقے ہیں ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے آپ نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے۔ آپ کی ضروریات ہیں دنیا کے اندر رہتی ہیں، ان ضروریت کو پورا کرو، لیکن مال کی ہوس پیدا کرنا، سمجھنا کہ میرے پاس ایک وادی ہے، تو حدیث میں آتا ہے انسان کا جو یہ خواہش ہے مال حاصل کرنے کی یا مال و دولت کی، یہ جو ہے وہ قبر کی مٹی، پیٹ ہی اس کا بھرے گی، پیٹ اس کا نہیں بھرا جا سکتا، صرف قبر کی جو مٹی ہے نا وہ اس کا پیٹ بھرے گی۔ ایک وادی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 2 وادیاں ہو جائیں، 2 ہوں گی وہ سمجھ کہے گا میرے پاس کاش 3 ہو جاتی، یعنی یہ دنیا کا مال اور ہوس اور لالچ اور طمع انسان کے دل میں ساری زندگی رہتا ہے۔ تو یہ آج کی حدیث کا جو ہے نچوڑ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے رغبت کر کے، خاص کر اللہ اپنے دل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنی محبت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے بے رغبت ہو کے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ تو یہ آج کی حدیث مبارکہ نے ہمیں ایک نہایت قیمتی اصول سکھایا ہے کہ کس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کر سکتا ہے اور مخلوق خدا کے دل میں اپنی جگہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں میں کامیابی کا راز بتا دی ہے۔ نمبر 1، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 2، لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ حدیث ہمیں زہد، قناعت، بے نیازی اور اخلاص کے خالص راستے پر لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ محبت الہی کا راستہ نفس کی خواہشات کی نفی سے ہے، اور خلق کی محبت کا راز لالچ سے اجتناب میں ہے۔ یعنی اگر چاہتی ہو کہ مخلوق تم سے محبت کرے تو یہ ہے کہ لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کے مال سے آپ لالچ کرنا چھوڑ دیں، اس سے لوگ محبت کریں گے۔ بس جو شخص دنیا میں اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق کے طمع چھوڑ دے، مخلوق کا لالچ چھوڑ دے، مخلوق اس کے اخلاق کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس حدیث کو محض ہم سننے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا منشور بنائیں۔ جب ہم اس کو اپنی زندگی کا منشور بنائیں گے نا، فرش والے بھی ہم سے راضی ہوں گے، فرش والے بھی ہم سے محبت کریں گے، عرش والا رب جو ہے عرش پر بیٹھ کر ہم سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ ہی نہیں محبت کرے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالے گا، فرشتوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت ڈال دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت ہم سب